اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تیسرے رکوع کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ آج چوتھے رکوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور ان کو اپنی خلافت دینے کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پر اس کے حوالے سے گفتگو تو پہلے ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ پچھلے رکوع کی تیسرے رکوع کی آخری دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ زمین پہ جو کچھ ہے، زمین و آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، سب کچھ انسانوں کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا تھا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ زمین پہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اس بات کو ذکر فرمایا۔ تو یہاں پر فرشتوں کو ذکر فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ فرشتوں کو انسان کی عظمت کا پتہ چل جائے، اس کو مقام و مرتبے کا اندازہ ہو جائے۔ اور پھر اس سے علماء فرماتے ہیں کہ مشورہ کرنا سنت الہیہ ہے، اگرچہ کہ رب کریم مشورے سے پاک ہے، لیکن اس کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، جو اصل کی غیر موجودگی میں اس کی جانب سے اس کے معاملات کو انجام دے اور اس کی جانب سے پورا کا پورا تصرف کرے، پورے کے پورے معاملات کو چلائے۔ تو یہ انسان کی عظمت اللہ نے بیان فرمائی کہ اسے اپنا فرشتہ بنایا، حالانکہ نوری مخلوق موجود تھی، ناری مخلوق موجود تھی، جنات بھی تھے، فرشتے بھی تھے، لیکن اللہ نے انسان کو اس کام کے لیے چنا۔ تو فرشتوں نے عرض کی رب کریم کی بات کو سن کر قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے رب کریم تو کیا ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ فرشتوں نے یہ بات انسان کے بارے میں اپنا تبصرہ کیا کہ انسان زمین میں فساد بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس پہ علماء نے فرمایا کہ فرشتوں کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے اندر انبیاء بھی آئیں گے، اولیاء کرام بھی آئیں گے، اللہ کے نیک بندے بھی آئیں گے۔ تو انہوں نے عمومی بات کو دیکھ کر انسان کے بارے میں تبصرہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بارے میں اگر صوفیہ کرام کے ہم کلام کو دیکھیں تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الانسان سری وانا سرہ، کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، تو یہ انسان کا بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہے، اور انسان کو وہ مقامات عطا فرمائے کہ جہاں پر فرشتوں کو بھی رسائی نہیں ہے۔ معراج کے واقعے میں جب نبی علیہ السلام نے نوریوں کے سردار جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ جبریل آگے چلیے سدرۃ المنتہا کے بعد، تو سیدنا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، او کما قال علیہ السلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا، لیکن رسول کریم علیہ السلام اس سے آگے گزر گئے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے انسان کو وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے جہاں پر فرشتوں تک کی رسائی نہیں۔ تو اللہ نے یہ جملہ فرما دیا کہ فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی شرف کو ظاہر کرنا تھا فرشتوں پر، اور تمام مخلوقات سے منوانا تھا کہ انسان ہی میرے خلافت کے لائق ہے، وہی اس کا مستحق ہے۔
تو فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نام بتانے سے مراد تمام اشیاء کا نالج اللہ نے دے دی اور ان کے خواص بتا دیے، ان کے استعمال کے طریقے بتا دیے۔ بہرحال اللہ نے شیطان کی اور فرشتوں کے عاجزی کو ظاہر کر دیا کہ انسان کو زیادہ علم دیا گیا۔ پھر فرمایا، فرشتوں نے عرض کی، جب فرشتے جواب نہ دے سکے تو عرض کرنے لگے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے رب کریم تیری ذات پاک ہے، ہمیں نہیں ہے اس کا علم مگر اتنا ہی جتنا کہ تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اب یہ فرشتوں کا ادب ہے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں، کہنے کو تو شیطان کی طرح کہہ دیتے کہ رب تو نے ہم کو علم ہی نہیں دیا تو ہم کیسے بتائیں۔ تو نے کہا رب کریم ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں دیا۔ تو اب یہاں پر ان کا ادب بھی ظاہر ہو گیا اور فرشتوں کی عاجزی بھی ظاہر ہوگی کہ انسان کو زیادہ علم دیا گیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، کہ تو ہی زیادہ جانتا ہے کہ تیرا خلیفہ کون بہتر رہے گا، اور تو ہی حکمت والا ہے کہ کس کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر سیدنا آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب پریکٹیکلی آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ یا آدم ان چیزوں کے نام بتا دو ان سب کو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان کے ناموں کی خبر دی، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، تو فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میرے فرشتوں کہ میں آسمانوں کے غیب بھی جانتا ہوں، زمینوں کی چھپی باتیں بھی جانتا ہوں۔ وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں اس بات کو بھی جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے تھے، اور اس بات کو بھی جانتا ہوں جو تم لوگ چھپاتے تھے۔ تو چھپانا تو یہی تھا کہ کھلے لفظوں میں اپنی خلافت کے لیے عرض نہیں کی، اور ظاہر وہی کیا تھا جو یہاں پر بیان ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے علم کا بھی بیان فرما دیا۔ پھر دوسرا اہم نقطہ اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت پریکٹیکلی ثابت کر دے۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات کہ ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کو تو پہلے معلوم تھا، لیکن جب فرشتوں کے سامنے بیان کیا تو پھر فرشتوں کو بھی معلوم ہو گیا، اب آدم علیہ السلام کا علم اور فرشتوں کا علم برابر ہو گیا۔ تو یہ سوچنا غلط ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ سکھانا اور ہے اور خبر دینا اور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، ان کے دل میں وہ تمام باتیں اتار دی، جاگزی کر دی، جبکہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سکھایا نہیں بلکہ ان کے بارے میں اطلاع دی تھی، خبر دی تھی۔ ہاں ان میں سے جتنے کو جتنی بات یاد رہے، جتنا ہو اس کو اتنا علم ہے، تو بہرحال یہاں پر وہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو عملاً ثابت فرمایا اور بتایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام کے تمام سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان نے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں پہ رب کریم نے ابلیس کی حرکت کو بیان فرما دیا اور آدم علیہ السلام کی پریکٹیکلی فضیلت کو بیان کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور وہ سجدے کی کیفیت کیا تھی؟ وہ سجدے کی کیفیت یہی تھی کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دیا، پیشانی کو رکھ دیا اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کر لیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس کی توحید، جھوٹی توحید اس کے معنی آ گئی۔ انبیاء کرام، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرنا اس کی توحید میں منع تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہوں تو یہاں پہ آدم کے سامنے کیوں سجدہ کر لوں، میں ان کی کیوں تعظیم کروں؟ تو یہاں پر یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ جس کی توحید اس قسم کی ہو کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم سے انکار کر دے تو وہ شیطانی توحید کا مالک ہے۔ اس کی توحید اور شیطان کی توحید میں کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ اسی طرح راندہ درگاہ ہے جس طرح کو شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ پھر یہاں پر مزید وضاحت یہ کہ جو سجدے کا حکم دیا گیا تو سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت تو یہ ہے کہ کسی کو خدا جان کر، الہ جان کر، یا الہ کی الوہیت میں شریک جان کر، اس کی ذات و صفات میں شریک جان کر اس کی تعظیم کی جائے، تو یہ عبادت ہے، اور یہ غیر خدا کے لیے خالصتاً کفر ہے، شرک ہے۔
خدا اللہ جل شانہ کے سوا کسی کو سجدہ عبادت کرنا جائز نہیں۔ دوسری قسم اس کی سجدہ تعظیم ہے، اور سجدہ تعظیم سے مراد یہ ہے کہ تعظیم کے لیے کسی کے سامنے جھکنا، اس کو نہ تو خدا جانے نہ خدا کی خدائی میں شریک جانے، بلکہ اس کو اللہ کا بندہ جانتے ہوئے اس کی عظمت کو بجا لائے، اس کی احترام کو بجا لائے، تو یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جو گزشتہ انبیاء کی امتوں میں جائز رہا، لیکن ہماری امت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا، اور تقریباً 450 احادیث مبارکہ ہے کہ جس میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، کہ سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر کتنی آیات سے بیان فرمایا، تقریباً 450 احادیث سے بیان فرمایا کہ اس امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں پیش کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لفظوں میں ارشاد فرمایا، جو سیاستہ کی حدیث ہے، کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کرے، لیکن میری امت میں یہ جائز نہیں ہے، کما قال علیہ السلام۔ تو آپ نے واضح لفظوں میں سجدے سے منع فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کی عزت کو ظاہر فرما دیا، ان کے مقام مرتبے کو ظاہر کر دیا، ابلیس کی دشمنی کو ظاہر کر دیا، تو فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ دونوں کے دونوں جنت میں ٹھہر جاؤ، اس میں سکونت اختیار کر لو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جہاں چاہو تم کھاؤ، جو چاہو تم کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب وہ درخت کون سا ہے؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا کہ وہ انجیر کا ہے، بعض نے کہا کہ وہ گندم کا ہے، بعض نے کہا کہ وہ انگور کا ہے۔ فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ اس کا ارادہ تو یہی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنا اپنا نائب بنا کر، لیکن اس کے لیے مقدمات ہے، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ جب آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہنے لگے، ایک عرصہ ان کو وہاں پہ گزر گیا، تو ابلیس جو ازلی دشمن ہے انسان کا، وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ بہرحال کسی طرح سے اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، وہ جنت میں تو نہ تھا لیکن کسی طرح سے وہ گھس گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اختصار کے ساتھ اس کو بیان فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے اس معاملے میں ان کو لغزش کرا دی، ان کو پھسلا دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے پیارے الفاظ ہیں اپنے پیارے نبی کے لیے، ان کے لیے نہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کر دیا، نافرمانی کر دی، بلکہ گناہ کہتے اسی کو ہو کہ جس میں نافرمانی کا ارادہ ہو۔ اور آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی کوئی نیت نہیں تھی، بلکہ ابلیس وہاں پر آیا اور اس نے آ کر آدم علیہ السلام کو بڑی بھلائی کے ساتھ مشورہ دیا کہ آدم علیہ السلام آپ اس درخت کو کھا لیجئے تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے منع فرمایا تو اس نے قسم کھا کر آپ سے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس میں آپ کا فائدہ آپ کھا لیجئے۔ اب آدم علیہ السلام نے گمان فرمایا کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی تو نہیں کھا سکتا، پھر جو آپ کو جو نہیں تھی، یعنی فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، تو آپ نے اس کو نہیں تنظیم پہ محمول کیا جو آپ کی اجتہادی خطا تھی، اور اپنے اجتہادی خطا کی وجہ سے آپ نے وہ پھل کھا لیا۔ تو اس پر یہ کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پھل لیا، اسے کھایا، پھر آدم علیہ السلام کے حوالے کیا، آدم علیہ السلام نے کھایا، جس سے ان کے صدر کھل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو ان کو نکلوا دیا اس جگہ سے جس میں وہ رہتے تھے، یعنی جنت میں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین کی طرف اتر جاؤ ایک دوسرے کو دشمن ہو کر۔ تو یہاں پر انسان اور شیطان کی دشمنی کو واضح لفظوں میں بیان کر دیا، بتایا کہ دائمی ازلی دشمن ایک دوسرے کے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک عرصے تک ٹھہرنا ہے اور زمین سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہاں پہ وضاحت کر دی کہ زمین پر انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہے۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر اسے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا کی زندگی کے مطابق جتنے اللہ نے چاہا اس زمین پر رہے، پھر واپس جنت کی طرف تشریف لے گئے۔
جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا تو سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر ہندوستان کے ایک پہاڑ سراندیپ میں آپ تشریف لائے، وہاں پہ آپ کو اتارا گیا۔ تو آپ کے آمد کی وجہ سے وہاں پر درختوں میں خوشبو ہو گئی، درختوں کے پھلوں میں خوشبو ہو گئی، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ شریف میں اتارا گیا۔ بہرحال آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے تو آپ اپنے بہت نادم تھے اپنی اس لغزش پہ، اور ایک عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑا کے توبہ کرتے رہے، ندامت کے آنسو بہاتے رہے۔ مفسرین نے لکھا تقریباً 300 سال آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، لیکن آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کے بارے میں کہا گیا کہ پورے روئے زمین پہ جتنے لوگوں نے آنسو بہائے ہیں ان سب سے زیادہ آنسو سیدنا آدم علیہ السلام نے بہائے ہیں۔ آپ کے آنسوؤں کے بہنے سے زمین پہ گھاس تک اگ گئی تھی۔ آپ بڑے حیران تھے کہ میری توبہ کیوں نہیں قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آدم علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھا تو انہیں بھی رحم آیا، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم اسے معاف فرما دینا، معاف فرما دے۔ تو رب کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں وہ ایک بات ڈال دی جسے آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، بس آدم کو ان کی رب کی جانب سے کچھ کلمات ملے، ان کے دل میں القاء ہوئے، فتاب علیہ، تو رب کریم نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ کون سے الفاظ تھے، وہ کون سی بات تھی؟ تو مختلف احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، بہقی میں، حاکم میں اور دیگر میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کے جسم میں روح ڈالی، تو آدم علیہ السلام نے جو عرش کی جانب دیکھا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا۔ تو آدم علیہ السلام نے جان لیا کہ یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں پر کوئی بلند رتبہ ہستی ہے کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے بیچ میں رکھا، کہ الا اللہ میں بھی اللہ آ رہا ہے اور محمد رسول اللہ کے آخر میں بھی اللہ آ رہا ہے، تو یہ مکرم ہستی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی، اللہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی وہ توبہ قبول فرمائی۔ پھر ساتھ میں وہ الفاظ بھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو حدیث کریمہ میں آتا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی ہے؟ تو اس پر انہوں نے ساری بات بیان فرمائی۔ تو حدیث کریمہ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، اگر ان کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی توبہ کا ذکر فرمایا، وتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ تواب صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور تو اس سے مراد ہے کہ اللہ اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ قلنا اہبطوا منها جميعا، اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، تو یہاں فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اسی بات کو ریپیٹ کیا، ایک اور نصیحت کو یاد دلایا کہ تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ۔ خاص طور پہ آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ پس اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے، کوئی بھی وحی آئے یا یہ کہ انبیاء رسول آئے، اب انسانوں کو نصیحت ہو رہی ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو فرمایا کہ نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمائی ہے جو اپنے اولیاء اللہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں پہ، اللہ کے دوستوں پہ نہ تو کوئی خوف ہے، نہ کوئی اندیشہ ہے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو بھی ہدایت کا پیروکار ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ اس پہ نہ تو کوئی خوف ڈالے گا اور نہ ہی اسے غمگین کرے گا۔ تو یہ تو اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ جو ہدایت کے پیروکار ہوں گے، رب کریم کی ہدایت کو قبول کریں گے۔ اس کے مقابلے میں پھر ان لوگوں کو بھی بیان فرما دیا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جن لوگوں نے ہماری ہدایت کا انکار کیا، کفر کیا، وکذبوا، اس کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، جس طرح کے یہود و نصارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا انکار کر رہے ہیں،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو فرمائے کہ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہی جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق دونوں ہی باتوں کو بیان کر دیا کہ جو ہدایت کو اتباع کرے گا، ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، ان کے اوپر کوئی نہ خوف ہوگا، یعنی خوف نہ ہونے سے مراد کوئی ان کو عذاب کا خوف نہیں ہوگا۔ جسمانی خوف ان کو کوئی یعنی طبیعت کا جو خوف ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن باقی کو خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غم میں مبتلا کرے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کا انکار کرتا ہے اور اس کا تکذیب کرتا ہے تو اللہ نے فرما دیا کہ وہی جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر عقل مند کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہدایت آئی اس کو قبول کر لے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ شیطان کبھی بھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی شیطانی کام ہوتے ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی انسان کے نقصان کی بات ہوتی ہے، ظاہر میں وہ کتنی اچھی نظر آئے، تو اسے اپنے رب کا فرما بردار ہوتے ہوئے رب کی ہدایت پہ عمل کرنا چاہیے اور شیطان کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اگلے رکوع میں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔